اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم والا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو زمین میں تباہی و فتنہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی تکبر و عناد سے راضی ہوتا ہے۔ دلوں کے اندر پوشیدہ باتیں اس پر مخفی نہیں۔ وہ ذات آزمائشوں کے بعد اجر بھی عطا کرتی ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل و احسان ہے ہم پر۔ موجودہ دور میں زندگی کی ہر سانس، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن امت مسلمہ کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ یک طرفہ ظلم و ستم کے تیر مسلمانوں کے جگر کو پاش پاش کرنے پر برسائے جاتے ہیں۔ مشرق و مغرب جہاں بھی آندیاں چلتی ہیں، طوفان بدتمیزی اٹھتی ہے، خواہ وہ مساجدوں میں دھماکے کی صورت میں ہو یا نقاب پوش عورتوں کو بے پردہ کرنے کی مہم ہو، طلاق، داڑھی، کرتا پاجامہ پہ بحث ہو، ظلم و جبر یا جرائم کے واقعات ہو، ہر معاملے میں سب کی نسبت اسلام اور مسلمانوں کی طرف ہی آ جاتی ہے۔ میڈیا کو مسلمانوں کی جماعت نظر آتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ قوموں کو عروج و سربلندی پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے نہ صرف خشکی بلکہ سمندروں میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ ہمارے حکم کی تابع داری کبھی مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک چلنے والی ہواؤں نے کی تو کبھی جنگل کے بے زبان جانوروں نے کی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، حتیٰ کہ وقت کا رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ عز و جل کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہی مضمون قرآن میں ان الفاظ میں دوسری جگہ بیان ہوا ہے۔ کیا لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ پیچھے کون ہے اور آگے کون، سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ صحابہ کرام کی بھی وہ آزمائش جس کا نقشہ قرآن نے سورہ احزاب میں کھینچا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھیے۔ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آگے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گے اور بری طرح مارے گے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، معاذ اللہ۔ یہ اللہ کی سنت ہے جس کی کسوٹی پر وہ ہر جماعت کو پرکھتا ہے جو حق کو حاصل بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ ان راہوں میں جنہوں نے قدم رکھا، ان کو جو مسائل پیش آتے وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا مارے۔ محترم ناظرین، ذرا غور تو کریں ان الفاظ پر۔ ترجمہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یہ الفاظ ان زبانوں سے ادا ہو رہے ہیں جن زبانوں پر سوائے ذکر اور شکر کے کچھ نہ ہوتا تھا۔ وہ قلوب مزمل جو اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے، جن کی لحیت اور اخلاص کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہ ہو سکتا تھا۔ اس قدر ناقابل بیان ہوگی وہ آزمائش۔ ترجمہ، جو فکر و فاقہ کی بھی ہے، اور ترجمہ یعنی درد و اذیت کی بھی۔ شدید حالت اضطرار میں یہ لفظ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، متى نصر اللہ، ان میں کوئی شکایت ہے نہ مایوسی، بلکہ ایک عرض ہے، التجا ہے، دعا ہے۔ اس لیے
کہ اللہ عز و جل کو تو بندوں کا رجوع مطلوب ہے کہ وہ مجھ کو پکاریں اور وہ ان کی نصرت و مدد کرے، کیونکہ نصرت کا آنا تو یقینی ہے، البتہ اس کا مقام اور وقت متعین نہیں ہے۔ اس لیے اس نصرت کا طالب ہمیشہ التجا بن کر زبان پر رہنی چاہیے۔ حقائق کی دنیا میں انسانی توقعات اور منصوبے شکست رختہ کا شکار نہیں ہوتے، اور اس ناکامی میں کہیں کہیں ہماری عملی کوتاہیوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ الروم آیت نمبر 36۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ سورہ انبیاء میں ہے، جس طرح دنیا امور میں ہم ہر چیز کے فوری نتائج کے خواہش مند ہوتے ہیں، اسی طرح ہم دعوت و اصلاح اور سماج کی تبدیلی کے نتائج بھی فوری دیکھنا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ دراصل تم لوگ جلد حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ القیامہ کبھی اس طرح کے غیر متوقع انتخابی نتائج پر ہم میں سے کچھ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ انتخابی جھنجٹ کا کوئی حاصل نہیں۔ محترم ناظرین، جان رکھیے کہ اگر ایک گروہ کے صاحب کردار بن جانے سے غلبہ دین ممکن ہوتا تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے بڑھ کر کون صاحب کردار ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے اور تائید الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ دراصل اللہ عز و جل کو غلبہ دین کے ساتھ یہ بھی دیکھنا تھا کہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے مخلص کتنے ہیں اور وہ کتنے جرأت مند ہیں۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ محمد، یہ ہماری فطری خواہش ہے کہ جس انقلاب کے پودے کو ہم پانی دے رہے ہیں اس کے پھل ہمیں نصیب ہوں گے، لیکن جان رکھیے کہ انسانی فطرت بہت مختلف ہوتی ہے۔ حق کو قبول کرنے کے مقابلے میں کبھی تعصبات رکاوٹ بنتے ہیں تو کبھی مفادات۔ ہماری مخلصانہ خواہش ہوتی ہے کہ حق کو لوگ فوراً پہچان لیں، اس لیے کہ اس میں ان کی ہی بھلائی ہے، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قبول حق میں ذرا بھی دیر نہ لگی، جبکہ حضرت سیدنا عمر فاروق جیسی جلیل القدر ہستی کو اس کشمکش میں 6 سال کا عرصہ بیت گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے حجابات مٹنے میں 20 برس لگ گئے، جبکہ حضرت ابو سفیان نے فیصلہ کرنے میں 21 برس لیے۔ اس لیے ہماری داعیانہ کرداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی سا احسن طریقے سے جاری رکھیں کہ مستقبل کی نقشہ گری کسی کے اس کے ہاتھ میں ہے جس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے گا، کر کے رہے گا۔ اقتدار اور بالادستی کی نئی جنگ نے جو گل کھلائے ہیں اور کھلا رہی ہے، جس میں مظلوم انسانیت نے اس کی جو قیمت ادا کی ہے اور کر رہی ہے وہ ہوش ربا ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، سیاسی قوتوں کے نشیب و فراز، قیادتوں کی تبدیلی، انقلابات کی آمد و رفت۔ اگر ایک طرف تبدیلی کی علامتیں ہیں تو دوسری طرف ان میں مستقبل کی تعمیر کے فکر مندوں کے لیے بڑی روشن نشانیاں اور بے شبہ قابل توجہ امکانات اور مواقع ہیں۔ قرآن کے مطالعہ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس ظاہری تماشے کے پیچھے ایک عظیم مقصد عمل بھی جاری و ساری ہے، جس سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو تاریخ کا رخ ہم بدل سکتے ہیں۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے
نہ ہٹاتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقع راستی کے گواہ ہیں، کیونکہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور آگے شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم۔